بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشان بصیرت کے خوبصورت یوٹیوب چینل پر میں سیمی زوار ابھی آپ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت سا PDF شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ جس کے لیے میں شکر گزار ہوں مدرسۃ القائم کی کہ جو وقفے سے کوئی نہ کوئی ایسی انفارمیشن ہم تک پہنچاتے رہتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ کیوں صرف ہم جو پڑھ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم ان لوگوں تک بھی پہنچائیں کہ جو بصارت سے محروم ہیں لیکن بصیرت ان کے پاس ہم سے زیادہ ہے۔ تو آئیے آج جو PDF میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کو پڑھ کے میرے بھی بہت سارے مسئلے مجھے لگتا ہے کہ حل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو سوال ہے جو اس PDF میں ہے وہ سوال ہم سب کے دلوں میں ہے۔ وہ میرے خیال ہے کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں کہ جو اس طرح سوچتا ہو۔ سوال کیا ہے آپ کو میں بتاتی ہوں، آپ بھی انتظار کر رہے ہوں گے کہ وہ سوال کیا ہے کہ جس کا جواب آپ کو اس PDF کے تھرو آپ لوگوں تک پہنچانے جا رہی ہوں۔ تو سوال یہ ہے مدرسۃ القائم کے اس PDF پہ سوال اوپر لکھا ہے کہ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ سوالیہ نشان، یعنی یہ کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کبھی کبھی کہ جب وہ دعائیں کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ جانے میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں ہے، دلوں میں ہے۔ تو آئیے آج اس آڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، اور اس کا حل اصل میں اس سوال سے زیادہ کہ کیوں نہیں ہوتی، ہمیں اس کے حل کی طرف جانا ہے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ تو آئیے ہم یہ انفارمیشنز پڑھتے ہیں اور اس سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ میں آپ سے یہ بالکل پکا یقین دلاتی ہوں کہ جب ہم اس آڈیو کے اینڈ پہ پہنچیں گے، یہ ٹوٹل 5 صفحات ہیں، جب ہم اس آڈیو کے اینڈ پہ پہنچیں گے تو ہم یقیناً بہت ہمارے لیے وہ راستے کھل جائیں گے کہ جو بہت روشن راستے ہیں، اور جن پہ چل کے ہم اپنی وہ تمام جائز خواہشات حاصل کر سکیں گے، ہماری دعائیں قبول ہو سکیں گی کہ جو کہ رکاوٹ اب تک بنی ہوئی ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہمارا کیا فعل ہمارے کس دعا کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے، تو ہمیں حل کی طرف جانا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اس میں پہلے صفحے کے اوپر لکھا ہے میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اس کا پہلا حل کیا ہے؟ لکھا ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر کے دعا مانگی جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بہشت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ خدا نے تمام مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال پہلے انہیں اپنے دست قدرت سے لکھا ہے۔ خدا ان 2 آیات کی تلاوت کرنے والے کی دنیاوی و اخروی حاجات پوری کر دیتا ہے، اور شیطان بھی اس کے نزدیک نہیں پھٹک سکتا۔ اور یوں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، یعنی کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا وہ بات یہاں پہ مکمل ہو گئی۔ اچھا، اب جو ہے ہم نے وہ 2 آیات قرآن سے دیکھ کر پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ کو قرآن پاک آپ سب کے پاس ہے، آپ اس میں سے وہ آخر کی 2 آیات آپ نے دیکھ کر پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حل ہے، پیج نمبر 2 پر ہم ہیں۔ دوسرا حل کیا ہے؟ دوسرا حل ہے کہ سورہ حشر کی تلاوت کر کے دعا مانگے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما جو سورہ حشر کو حاجتوں کے پورا ہونے اور پریشانیوں کے دور ہونے کی نیت سے 40 دن تک یعنی 40 ڈیز تک روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کرے گا تو اس کی حاجتیں پوری ہوں گی اور دعائیں قبول ہوں گی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب بریکٹ میں نیچے لکھا ہے کہ اگر 1 دن کا بھی ناغہ ہو جائے تو پھر شروع سے پڑھنا شروع کریں، یعنی اس کے بارے میں ہمیں یہ انفارمیشن ملی ہے، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں تیسرے حل کی طرف۔ تیسرا حل کیا ہے؟ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر درود بھیج کر دعا مانگے۔ اب اس بارے میں لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما جو کوئی خلوص نیت سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 بار درود بھیجے تو خدا اس کی 100 حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے، جس میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی ہوتی ہیں۔ 30 یعنی 30 حاجتیں اور 70 یعنی 70 حاجتیں
آخرت کی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ چوتھا حل، چوتھا حل ہم پیج 2 پر ہی ہیں۔ چوتھا حل لکھا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ ان بریکٹ، اب انورٹڈ کاما میں بات ہے، میں پڑھنے جا رہی ہوں، لکھا ہے کہ اگر بعد نماز صبح تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھ کر 100 بار کہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اور پھر 100 دفعہ درود پڑھے اور اس دوران کسی سے بات نہ کرے تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ واہ سبحان اللہ۔ سامعین، پڑھتی جا رہی ہوں اور میرا دل روشن ہوتا جا رہا ہے، مجھے پتہ ہے آپ کی بھی یہی کیفیت ہوگی۔ آئیے ابھی تو اور بہت کچھ جاننا ہے۔ اگلا ہے پانچواں حل۔ پانچواں حل ہے کہ امام حسین علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حاجات کی قبولیت کے لیے 7 روز اگر یہ اذکار 1000 بار پڑھے تو حاجت پوری ہوگی۔ اب وہ اذکار کیا ہیں، آئیے میں آپ کے سامنے دہرا دیتی ہوں اور آپ بھی اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے۔ وہ اذکار ہیں بروز ہفتہ یا حیو یا قیومو، بروز اتوار ایاک نعبد و ایاک نستعین، بروز پیر سبحان اللہ والحمد للہ، بروز منگل یا اللہ یا رحمانو، بروز بدھ حسبی اللہ و نعم الوکیل، بروز جمعرات یا غفورو یا رحیمو، بروز جمعہ یا ذل جلال والاکرام۔ یہ ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے اذکار جو کہ امام حسین علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کیے ہے کہ حاجات کی قبولیت کے لیے 7 روز اگر یہ اذکار 1000 بار پڑھے تو حاجت پوری ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یہ بہت ہی خوبصورت معلومات ہیں جو ہم جان رہے ہیں مل کر، میں بھی اور آپ بھی۔ چھٹا حل، وہ عمل جس کے کرنے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ محال ہے کہ حاجت قبول نہ ہو۔ اگر کوئی بڑی حاجت ہو تو 7 دن روزہ رکھے۔ اچھا، بریکٹ میں لکھا ہے کہ اگر کچھ روزے قضا ہوں تو پھر قضا روزے رکھے، اور یہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اچھا، اس پہ آگے لکھا ہے کہ اور ہر روز 2 رکعت نماز ادا کرے، جس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 3 بار سورہ طارق اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 بار سورہ توحید پڑھے، اور نماز ختم کرنے کے بعد 7 بار کہے، یعنی 7 ٹائم سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ بس یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا تھا، بریکٹ میں لکھا تھا، اور اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ اور پھر 91 ٹائمز یعنی 91 بار آیت الکرسی پڑھے، اور اس کے آگے لکھا ہے کہ پھر محال ہے کہ حاجت بر نہ آئے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری باتیں ہیں۔ آئیے اگلا حل پڑھتے ہیں۔ اگلا حل ہے 7واں حل، اور ہم پیج 3 پر ہیں۔ 7واں حل لکھا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما جمعے کے دن غسل کرنے کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، بریکٹ میں لکھا ہے نماز فجر کی طرح، اور پھر 1047 ٹائمز یعنی 1047 بار ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں دوبارہ دہراتی ہوں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پڑھ کر اس کا ثواب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی مقدس روح کو ہدیہ کرے، تو امام محمد تقی علیہ السلام اس دعا کے لیے خدا سے سفارش کریں گے اور وہ دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم اب 8ویں حل کی طرف آ گئے ہیں اور پیج 4 پر ہیں۔ 8ویں حل میں لکھا ہے کہ 41 ٹائمز یعنی 41 ڈیز 41 روز تک روزانہ نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز حاجت ادا کر کے کہے، کیا کہے؟ یا میں یجیب
मुज़तर्रा इज़ा दआहो व यक्शिफु सू। फिर 3 बार कहे या रब्बी या रब्बी या रब्बी, और फिर एक बार कहे या अब्बा सबना अली इब्ने अबी तालिब। फिर कहे अल अमानो, और फिर 3 बार कहे अदरिकनी अदरिकनी अदरिकनी। फिर इस जुमले को इतनी बार तकरार करे कि सांस कता हो जाए, और फिर अपनी हाजत तलब करे। 41 रोज़ यानी 41 डेज़ तक अमल करने के दौरान ही इंशाअल्लाह उसकी ये हाजत पूरी होगी, और हाजत पूरी होने के बाद भी इस अमल को दोहराए। तो ये हमने पढ़ लिया, 8वां हल था। और अब हम आ गए हैं 9वें हल की तरफ, जहाँ लिखा है कि तमाम हाजात की कबूलियत के लिए 15 रोज़ तक यानी 15 डेज़ तक रोज़ाना 1780 टाइम्स यानी 1780 बार पढ़े। व उफ़व्विज़ो अमरी इलल्लाहि इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबादी। मैं फिर दोहराती हूँ, व उफ़व्विज़ो अमरी इलल्लाहि इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबादी। अगर 15 रोज़ में हाजत पूरी ना हो तो इस अमल को 40 रोज़ तक करे, इंशाअल्लाह हाजत ज़रूर पूरी होगी। सुभान अल्लाह। और अब हम आ गए हैं 10वें हल की तरफ। इस पे लिखा है कि शेख बिहाई अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, अगर किसी हाजत के लिए 70 बार 70 टाइम्स इस ज़िक्र को पढ़े तो वो हाजत ज़रूर पूरी होगी। ला इलाहा इल्लल्लाहु बेइज़्ज़तिका व कुदरतिका, ला इलाहा इल्लल्लाहु बिहक़्क़ि हक़्क़िका, ला इलाहा इल्लल्लाहु फ़र्रिज बिरहमतिका। तो यूँ ये 10वां हल हमने पढ़ लिया, और 11वां हल है, हम आखिरी सफ़े पर आ गए हैं यानी पेज नंबर 5। इस पे है 11वां हल। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तमाम हाजात को कबूल करवाने के लिए 200 बार यानी 200 टाइम्स खुदा के इस नाम का विर्द करे। नाम क्या है? अल मुजीबु, अल मुजीबु। ये हमने 200 टाइम्स पढ़ना है और इंशाअल्लाह हाजत ज़रूर बर आएगी, ये ब्रैकेट में लिखा है। और उसके बाद नीचे लिखा है जो मैं पढ़ रही हूँ, वो हेडिंग है मेरी हर दुआ क्यों कबूल नहीं होती। उसके नीचे लिखा है हल, अगर आधी रात को बातहारत ज़ेर आसमान खड़े होकर 99 यानी 99 टाइम्स ये अस्माए मुबारका या अल्लाहो या हुआ पढ़े तो वो मुस्तजाबुद दावत हो जाएगा और उसकी हर दुआ कबूल होगी। उसके बाद हेडिंग है नमाज़ें अक्सर क़ज़ा हो जाती हैं। इसका हल लिखा है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा कि जो शख्स नमाज से गाफिल रहता हो वो 7 बार सूरह मोमिनून की तिलावत करे तो बाकायदगी से नमाज़ें पढ़ने लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और नीचे लिखा है बेनमाजी के लिए कोई दूसरा शख्स भी इस अमल को कर सकता है। सुभान अल्लाह, ये कितनी प्यारी बात है। बाज़ दफ़ा हम चाहते हैं जो वालिदैन होते हैं अपने बच्चों के लिए कि वो पाबंदी से नमाज़ पढ़ें, और बच्चे अगर अपनी मसरूफ़ियात की वजह से ये नहीं कर पाते तो अगर वालिदैन ये काम ख़ुद कर लें, यानी कि जो कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है क्या कि 7 बार सूरह मोमिनून की तिलावत कर लें बाकायदगी से, तो वो फिर बच्चा आपका या जिसके लिए भी आप पढ़ रहे हैं तो वो यकीनन नमाज को पाबंदी से पढ़ने लगेगा। क्यों? इसलिए कि ये कौल इमाम है, और जो आइम्मा फरमाते हैं वो यकीनन इतनी मुस्तनद बात होती है कि उसके अलावा हम कुछ सोच भी नहीं सकते। तो यूँ हमने मदरसतुल क़ाइम का ये वाला PDF जो 5 सफ़ात पर मुश्तमिल था कि जिसमें हमने वो कुछ हासिल किया इस थोड़े से वक्त में कि जिसकी हेडिंग थी कि मेरी दुआएं
قبول کیوں نہیں ہوتی؟ سوالیہ نشان۔ ہمیں اس کا جواب مل گیا، اور امید ہے کہ اتنا بڑا خزانہ آج ہم نے مل کر حاصل کیا ہے، اور ہم اپنے اس روشن راستے کی طرف اب چل پڑے ہیں کہ جہاں پہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ، ہمیں یقین ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔